کیا ملا 12 ربیع الاول شریف کو، اس کا ذکر بھی میرے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں پاک محبوب علیہ السلام کا یہ پورا خطبہ میلاد موجود ہے، حدیث نمبر 79 ہے، جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی علیہ السلام سے اس امر کو ذکر کرتے ہیں کہ سرکار دنیا پہ آئے تو کیا لے کے آئے، آپ کی آمد سے کیا کائنات کو ملا۔ ایک یہ ہے ہم اپنی زبان سے، کوئی شاعر اپنی زبان سے، کوئی ادیب اپنی زبان سے، کوئی خطیب اپنی زبان سے کہے کہ یہ لے کے آئے وہ لے کے آئے، یہ سعادت ہے کہ ماننے والے ایسا ذکر کریں۔ لیکن جو خطبہ میلاد اس عید کی مانویت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا اور سند صحیح سے بخاری میں موجود ہے، اس کو ذہن میں رکھیے اور یہ فخر کیجئے کہ اگرچہ آج ہمارے عوام کو وہ حدیث نہ بھی آتی ہو، مگر سنی مزاج اتنا ستھرا ہے اور مٹی اتنی پاک ہے کہ جو کچھ احادیث میں موجود ہے رب ذوالجلال کی فضل سے وہ نور نسل در نسل سینوں میں ویسے ہی منتقل ہوتا آیا ہے۔ کیا الفاظ ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر۔ مثل ما، اس کی مثال، بعثنی اللہ بہ، جو مجھے رب نے دے کے بھیجا ہے۔ مثل ما بعثنی اللہ بہ، اس کی مثال جو رب نے مجھے دے کے بھیجا ہے، جو میرے آنے سے کائنات کو ملا، جو رب نے مجھے دے کے بھیجا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کمثل الغیث، اس کی مثال بارش جیسی ہے، قطرے جیسی نہیں، کس جیسی ہے؟ بارش جیسی ہے۔ دھیان کرنا خطبہ میلاد میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے، کمثل الغیث، جو کچھ مجھے رب نے علم دے کے ہدایت دے کے بھیجا ہے، تو پتہ چلا آنے سے دنیا کو علم بھی ملا، آنے سے دنیا کو ہدایت بھی ملی، خود تو مالا مال ہے ہی، اب آگے 3 اقسام بیان کر کے جو دنیا کے سینوں کا کردار ہے اس کو بیان کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ آپ کو ملا ہے فائدہ کائنات کو ہونے والا ہے، آپ کو تو ملا ہی ہے۔ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث، میرے رب نے جو کچھ مجھے دے کے بھیجا ہدایت اور علم، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کو بیان کرنے کے لیے ڈھونڈ کے قطرہ نہ لاؤ، اس کو بیان کرنا ہو تو بارش کا لفظ بولو۔ بارش کا لفظ بولتے ہی خود بخود ذہنوں میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے یہ قطرہ نہیں، یہ تو بارش ہے۔ اب بارش کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک بارش وہ ہے جو برستی ہے مگر بوندا باندی ہوتی ہے، موسلا دھار نہیں برستی، ایک وہ ہے جو برستی ہے تو موسلا دھار برستی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کا ابر کرم، یہ ایسی نہیں بارش کے کچھ بخل سے برسے اور زمین پیاسی رہ جائے، کمثل الغیث الکثیر، یہ وہ بارش ہے جو موسلا دھار برسنے والی ہے۔ غیث کا لفظ ہی کہیں اونچا ہے لیکن آگے کثیر کی قید ہے، کمثل الغیث الکثیر، جو بارش ہو اور موسلا دھار برسے، اور پھر جو موسلا دھار برسے ہو سکتا ہے ایک ضلع میں موسلا دھار برس جائے دوسرا خشک رہ جائے، ایک ضلع میں ہر طرف ہو جائے اور دوسرا خشک رہ جائے، ایک ملک عام برسات ہو جائے اور دوسرا خشک رہ جائے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آمد کے لیے ایسے بخل کے لفظ مت بولنا، اصحاب اردا، میرے آنے سے وہ ابر کرم برسا ہے کہ جو بارش موسلا دھار ہوئی ہے اور اس نے کائنات کا ایک چپا بھی خشک نہیں رہنے دیا۔ اصحاب اردا، پوری کائنات پہ برسی ہے، ایک طرف زمین، دوسری طرف فضا، درخت، پرند چرند، حیوانات، جو کچھ بھی کائنات پہ ہے، زمین کو بھی حصہ ملا اور کائنات کے اوپر جو کچھ ہے اس کو بھی حصہ ملا، زمین کے لیے پھر مزید فیض ملا۔ فرمایا اصحاب اردا، میں جو لے کے آیا ہوں وہ ساری کائنات کے لیے، گورے کے لیے، کالے کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، یہ بارش فقیر کی کٹیا پہ بھی برسی ہے، بادشاہ کے کاشانے پہ بھی برسی ہے۔ اصحاب اردا، جو کچھ میں لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے۔ تو سرکار کی آمد کا ذکر سرکار نے خود کیا اور اس کے فیض کا تذکرہ سرکار نے خود کیا اور اس کے فیض کی کثرت کو
جو عید کے مفہوم کے لیے جو پوری کائنات کی عید ہو، ہر چیز کی عید ہو، اس کے لیے جو میٹر چاہیے تھا وہ سب کچھ یہاں موجود ہے۔ فرمایا اصحاب اردا، میں نے کوئی ایسی تقسیم نہیں کی کہ فلاں فلاں ایریا نوازا جائے، فلاں رہ جائے، نہیں، اس برستا نہیں دیکھ کے ابر رحمت، ہر طرف برسات ہوئی ہے۔ اصحاب اردا، پوری کائنات پر اس کا بارش کا فیض پہنچا ہے۔ آگے صورتحال، 3 طرح کی زمین ہے اور اس لحاظ سے ان کو فائدہ ہے۔ اس بات کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں، کتنی نکمی وہ سوچ ہے کہ جس کے پاس ترازو ہے اور نیت ہے کہ میں تولوں رب کے نبی کی شان کو، نیت ہے کہ میں تولوں ان کے علم کو، نیت ہے کہ تولوں ان کے فضل کو، نیت ہے کہ تولوں ان کی ہدایت کو، تو میرے نبی علیہ السلام نے لفظ بول کے قیامت تک کے دماغ مطمئن کر دیے، جو میرا ہے وہ ترازو رکھ دے۔ کیوں؟ فرمایا جو کچھ میں کے لے آیا ہوں تمہارے تولنے میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ فرمایا وہ تو بارش ہے، اور بارش جو موسلا دھار برسے، تو تمہارے شہر میں جو بارش 1 گھنٹہ برسے اس کے جب قطرے کوئی نہیں گن سکتا، تو جو پوری کائنات میں ہر وقت برسے اس کے قطرے کون گن سکے گا؟ ہر تشبیہ میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا۔ کیوں فرمایا کہ میں بارش بن کے آیا ہوں، میرا علم بارش ہے، میری ہدایت بارش ہے، میرا فضل بارش ہے، اور بارش بھی غیث کثیر اور اصحاب اردن پوری کائنات پر ہے۔ تو یہ تھا کہ تاکہ ماننے والے مطمئن ہو جائیں کہ یہاں ترازو چلتے ہی نہیں، کوئی پیمانہ بنے ہی نہیں، رب جانتا اس نے دیا کیا ہے، یہ جانتے ہیں لیا کیا ہے، اور کسی کے بس میں ہی نہیں کہ وہ کوئی حد بناتا پھرتا پھرے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی بات ہو یا فضل و کرم کی بات ہو، میں دعوت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو ختم بخاری بھی کرتے ہیں، تقریب تکمیل بخاری بھی کرتے ہیں، تو کیا اس حدیث سے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں اور پھر پڑھاتے پڑھتے یہ ہیں کہ اتنا جانتے تھے، اتنا نہیں جانتے تھے، ظاہر جانتے تھے، باطن نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ دین جانتے تھے، دنیا نہیں جانتے تھے، ظاہر جانتے تھے، غیب نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر میرے نبی علیہ السلام نے جو انداز بیان اپنی زبان سے کیا ہے، کوئی بتائے کس کے پاس یہ طاقت ہے؟ اگر اس گوجرانوالا کی زمین میں 1 گھنٹہ برسنے والی بارش کے قطرے گننا کسی کے بس میں نہیں ہے، تو جو ساری کائنات پہ برسے اور ہر وقت برسے اس کے قطرے پھر کوئی نہیں گن سکتا۔ اب یہاں پر جو زمین و آسمان کی عید ہے، میں بغداد شریف میں تھا، وہاں ایک تقریب میں میری بھی عربی میں تقریر تھی اور محققین دوسرے موجود تھے، کہتے ہیں مل عید ہو الا عید احمد فانہ عید الوجود بارضہ و سمائہ۔ عید ہے ہی صرف ایک، وہ عید وجود ہے، ہر چیز جس کو وجود ملا ہے اس کی وہ عید ہے، اگر وجود کا حق وہ ادا کرتی ہے اس کے لیے یہ عید ہے۔ اب ہر چیز کے لیے عید ہے، یہ کیسے محض تخیل نہیں، رنگین بیانی شاعر کی نہیں، یہ حدیث میرے نبی علیہ السلام کی بتا رہی ہے کہ کیا کچھ لے کے آئے، کتنا ملا۔ تو پھر جس دن مائدہ کا نزول ایک قوم کے لیے ہو وہ دن عید ہو، اور جس دن نور کا نزول پوری کائنات کے لیے ہو تو وہ کتنی بڑی عید ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے لیے تھے، 2 قوموں کے بھی نہیں تھے، چہ جائے کہ کروڑوں قوموں کے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں، طبرانی نے موجم کبیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ ہر رسول صرف ایک قوم کا رسول ہوتا تھا، تو کہ رب فرماتا ہے ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان دے کر بھیجا۔ لفظ قوم بھی واحد، لفظ زبان بھی واحد، یہ نہیں کہا کہ قوموں کی زبانیں دے کر بھیجا، وہ ہوتے ایک قوم کے لیے تھے، ان کے لیے لے کے سب کچھ آ جاتے تھے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری کو قرآن نے کیسے بیان کیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو ایک قوم کا نہیں کروڑوں قوموں کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس بنیاد پر یہ یعنی جامعیت ہے، اتنی جامع عید ہے۔ جب ایک قوم کے لیے مائدہ کا نزول ہو تو اس کو عید کہنا قرآن کا حکم ہے،
قرآن میں ثابت ہے۔ اور جب ایک قوم کے لیے نہیں کروڑوں قوموں کے دل کی چاندنی کا نزول ہو تو اس دن پر بخل کرنا یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ قرآن کی فکر کے مطابق اس دن کو ہزاروں عیدوں سے بڑا سمجھا جائے گا، اس واسطے کہ جو نور ملا ہے وہ ایسا ہے، آیا ہے تو پھر بجھا نہیں، آج بھی سینوں کو منور کرتا جا رہا ہے۔